بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ سید مہدی حسن، امیر فاطمہ، سید فدا حسنین، سید طفیل حسنین، مقدسہ خاتون، سید عشرت حسنین، سید خورشید حسن، سید روشن علی، سید علی میاں، ظہیر اختر، حامد حسین، محسن رضوی، محمود رضوی، افتخار فاطمہ، مقصود فاطمہ اور جتنے بھی شہدائے ملت ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محکم کتابه بسم الله الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان کس طرح اپنے رابطے کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ مضبوط کر سکتا ہے، کہ ارشاد ہوا ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، برکت لائے گا، عظمتیں تجھے عطا کرے گا، لیکن شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین، جب تک تو مومن نہیں بن جاتا۔ اسی طرح خدا قرآن میں ارشاد کرتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا اگر عمل بھی کسی کا قبول کرتا ہے تو متقی کا عمل قبول کرتا ہے، یعنی دل میں اگر خوف خدا نہ ہو اور اس طرح اگر نماز پڑھو تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ دل میں اگر خوف خدا نہ ہو، مجلس سننے آؤ، مجلس قبول نہیں ہوگی۔ خوف خدا کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ جب تو احکام الہی پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی جوان اگر حکم خدا پہ عمل نہ کرے، آنکھوں کو گناہوں میں ڈالے، زباں سے گالیاں دے، یہ خاتون اگر حجاب نہ کرے، بے پردگی کو انجام دے، یہ ظاہر ہوتا ہے اس کے وجود میں اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ اللہ کے قوانین سے نہیں ڈرتی، یہ جوان اللہ کے قوانین کا خیال نہیں کرتا، اسے پرواہ نہیں ہے کہ مال میرے گھر میں حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، بس اس کی فکر یہ ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، حلال سے بھرے تب بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، حرام سے بھرے تب بھی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ کیا جب عید کی نماز آتی ہے کیا آپ کے حکمران نماز عید نہیں پڑھتے؟ کیا جب یہ رات رمضان کی آتی ہیں کیا آپ کے حکمران نمازوں میں نظر نہیں آتے؟ اب آپ کا کیا خیال ہے خدا ان کی نمازوں کو قبول کرے گا؟ اللہ نے شرط لگا دی نہیں، خوارج سے دیندار تو کوئی آپ کو نظر نہیں آتا نا، کہ مولا فرماتے جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے، جو حفاظ قرآن تھے، لیکن اللہ نے ان کا ایک بھی عمل قبول نہیں کیا کیونکہ ان کے وجود میں تقوی الہی نہیں تھی۔ تو رب کی دربار میں معیار نماز پڑھنا نہیں ہے، ویسی نماز پڑھو جیسی حسین نے کربلا میں پڑھی تھی، جس نماز میں خدا کا خوف ہو، جو نماز اس لیے پڑھی جائے کیونکہ اللہ کا حکم ہے تبھی میں ادا کر رہا ہوں، دنیا چاہے تجھ پہ ہنسے یا نہ ہنسے۔ لیکن عوامی مزاج کیا ہے؟ جب ہمیں کوئی کچھ بتاتا ہے تو ہمیں برا کیوں لگتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یہ بے وقوف کی نشانی ہے کہ بے وقوف اپنے عیبوں کو سننا نہیں چاہتا۔ آسان آپ کو مثال دوں، فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومنہ مومنہ کا آئینہ، مومن مومن کا آئینہ۔ اب گھروں میں جھگڑے فساد کب ختم ہوں گے؟ جب ہم خود کو ایک دوسرے کا آئینہ سمجھیں گے، شوہر بیوی کو اپنا آئینہ سمجھے، بیوی شوہر کو اپنا آئینہ سمجھے۔ جب آئینہ سمجھو گے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ بیٹا باپ کو آئینہ بنائے، باپ بیٹے کو آئینہ بنائے، بھائی بھائی کو آئینہ بنائے، کیونکہ مجھے میرے عیب کا پتہ نہیں لگتا، میں خود کو صحیح سمجھتا ہوں۔ تجھے تیرے عیب کا کب پتہ لگے گا؟ جب کسی مومن بھائی سے پوچھے گا، اے مومن بھائی 10 سال سے میں تیرے ساتھ دوست ہوں، میں اتنے سال سے تیرے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں، اتنے سال سے ہم دونوں کا ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا ہے، اب یہ بتا میری کوئی ایسی عادت ہے جو تجھے بری لگتی ہے؟ میری کوئی ایسی صفت ہے جس سے تیری دل آزاری ہوتی ہے؟ کیونکہ تو میرا آئینہ ہے، میں بھی تجھے بتاؤں گا میری کون سی عادت، تمہاری کون سی عادت مجھے بری لگتی ہے۔ تو آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ
آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور جب آئینے میں دیکھے اسے اپنے چہرے پہ کالک نظر آئے اور وہ آئینہ توڑ دے کہ آئینے تو مجھے کیوں دکھا رہا ہے، بلکہ آپ اس آئینے کو اور صاف کرتے ہو تاکہ میرا چہرہ اس پہ نظر آئے، میں لوگوں میں جا رہا ہوں، میں عوام میں جا رہا ہوں، کہیں سے میرے بال خراب تو نہیں ہیں، کہیں سے میری داڑھی خراب تو نہیں ہے، لہٰذا گھر سے نکلنے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، بالوں کو کنگھی کرتے ہو، چہرے پہ کوئی کالک ہے اسے صاف کرتے ہو اور آئینے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہو کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے میرا عیب بتا دیا۔ وہ بے وقوف انسان ہے جس کو آئینہ عیب بتائے اور آئینے کو توڑ دے، کیونکہ میں جسم کے حسن کی پرواہ کرتا ہوں لہٰذا اپنے چہرے آئینے میں دکھاتا ہوں۔ فرمایا اگر تجھے تیری روح کی پرواہ ہے اپنے وجود کے لیے کسی مومن کو آئینہ بنا، کیونکہ جسم کا حسن لوگ دیکھتے ہیں اور روح کا حسن پروردگار عالم دیکھتا ہے۔ سارے جھگڑوں فسادات کی جڑ یہ ہے کہ انسان کسی کو اپنی زندگی میں آئینہ نہیں بناتا، وہ خود کو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے، وہ خود کو اپنے ترازو میں تولتا ہے، لہٰذا اسے اپنا عیب نظر نہیں آتا۔ اگر تو کسی مومن کو آئینہ بنا دے، اگر تو کسی متقی کو آئینہ بنا دے، فوراً تیری اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا یہ مزاج عوامی ہے، مولا علی کے پاس ہے، یا علی آپ کو خلیفہ بنانا ہے، امام نے کہا مجھے خلافت کا شوق نہیں ہے، میں نہیں بننا چاہتا۔ اتنا گھر میں رش ہوا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ خوف تھا کہ حسن و حسین کیونکہ چھوٹے تھے لوگوں کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں، بچوں کو کچھ ہو نہ جائے، ایک طرف بچوں کو سنبھالا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مولا علی کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ نہیں بنو گے ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا میں حاکم بن تو جاؤں پر تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی۔ وہی لوگ جو علی کی تعریفیں کرتے تھے، آپ طلحہ و زبیر کو کم نہ سمجھیے، ایک طرح سے ان کا بہت بڑا کردار ہے مولا علی کو خلافت پہ لانے پہ۔ کہ نہیں یا علی کا دیکھو میری عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی، علی کی سختی تجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ ایک ہفتہ کسی دیندار عالم کے ساتھ گزار کے دیکھیے، بندہ برداشت نہیں کر پاتا، ہاں کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو ٹوکے گا، یہ غلط کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، کہ مولوی نے جینا ہی حرام کر دیا ہے۔ کیونکہ ہماری زندگیوں میں اتنی غلطیاں شامل ہو چکی ہیں، ہم ڈرامہ بھی ایزی دیکھ لیتے ہیں، فلم بھی بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، وقفے بھی بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، زندگی میں کوئی رکاوٹ کوئی روک تھام تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ غور وہ فوکس ہمارا اپنی زندگی اپنے ٹائم اپنے دنوں پہ ہے ہی نہیں کہ میں کس جگہ پہ خدا کو راضی کر رہا ہوں اور کس جگہ پہ بندوں کو راضی کر رہا ہوں۔ امام نے کہا علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ یا علی کیسی عدالت، ہم مسلمان ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ نماز کا حکم دیں گے، ہم پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اور کون سا عیب ہے ہمارے اندر؟ کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ خلافت پر مولا آ گئے، اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المؤمنین، سب کو جمع کیا، کہا میرا نہ جائے پچھلی خلافتوں میں کیا ہوا تھا، جس نے جتنا مال بنایا ہے علی کو حساب کتاب آ کر دے۔ مثال کے طور پہ رسول خدا دنیا سے گئے، جتنے مسلمان تھے، کسی کا مثال دے رہا ہوں تصورات کے لیے، کسی کا بینک بیلنس 2000، کسی کا بینک بیلنس 50,000، کسی کا بینک بیلنس 1 لاکھ، کسی کا بینک بیلنس 30,000۔ اب جب مولا علی خلافت پر آئے تو وہ بینک بیلنس کروڑوں میں جا چکے تھے۔ زبیر کی ملکیت کو جب مولا نے دیکھا، مکے میں الگ گھر، مصر میں الگ گھر، زبیر جب دنیا سے گیا
کروڑوں کی تعداد میں اس زمانے میں زبیر اپنی مال و ملکیت چھوڑ کے چلا گیا تھا. اور امام نے کہا جب ہم نے اسلام لایا تھا بدن پہ صرف 2 قمیصیں تھی اور ہمارے پاس کیا تھا؟ کیا حال تھا مسلمانوں کا جب اسلام آیا؟ تو امام نے کہا حساب و کتاب دو. اگر اس حساب و کتاب کے درمیان کسی نے بیت المال سے 1 درہم بھی اٹھایا ہے علی اس کے حلقوم سے باہر نکالے گا. یہ کسی کے باپ کا مال نہیں ہے، یہ بیت المال کا مال ہے. کہنے لگے یا علی ہم نے حکومت پہ لایا، آپ اوپر سے ہمیں غریب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں فقیر کرنا چاہتے ہیں. امام نے فرمانی میں نے کہا عدالت علی تم سے برداشت نہیں ہوگی. امام کو ماننا اور ہے اور اس کی عدالت کے نیچے زندگی بسر کرنا یہ اور ہے. آئے مولا کے پاس میٹنگ رکھی کہ دیکھیے یا علی، آج کل حکمران کہتے ہیں نا این آر او، تو علی سے این آر او مانگنے آئے کہ علی این آر او چاہیے ہمیں. کیا چاہیے؟ کہ دیکھیے پچھلی حکومتوں میں جس نے جو بنایا اس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے. آپ کی حکومت میں قسم ہے، آپ کی حکومت میں اگر ہم ہیرا پھیری کریں، اگر کوئی غلط پیسہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو جو سزا آپ دیں گے ہمیں منظور ہے. امام نے کہا میں علی ہوں. عدالت کا مطلب یہ نہیں کہ میری حکومت میں نبی سے لے کر اب تک، کیونکہ یہ علی کو اس دن امام سمجھ رہے تھے، علی تو تب سے امام تھے جب نبی دنیا سے جا چکے تھے. کا حساب و کتاب کروں گا. اور سمجھانے کے لیے، کیونکہ جب یہ این آر او مانگنے گئے تھے تو مولا علی کمبر کو کہا کہ چراغ کو بجھا دو. حساب و کتاب چل رہا تھا، دیکھا چراغ بجھا دیا. کمبر دوسرا چراغ جلاؤ. فلسفی آف امیر المومنین سمجھا علی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چراغ بجھا رہے ہیں، دوسرا چراغ جلا رہے ہیں. کہ دیکھو یہ چراغ ہے بیت المال کا. اور میں نے تم سے پہلے پوچھا بات حکومت کی کرنے آئے ہو یا اپنے ذاتی معاملات ڈسکس کرنے آئے ہو؟ مطلب بیت المال کی بتی جلتی رہے اور 10 گھنٹے ہم اپنے گھر کی باتیں کرتے رہیں. مطلب سرکاری بتی جلتی رہے اور یہ جناب سرکاری فون سے اپنی بیوی کے ساتھ 3 گھنٹے باتیں کر رہا ہے. کھانا کیا بنا ہے؟ یہ فون تجھے اس لیے دی گئی ہے تو گھر کو فون کرے. یہ ایسی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تو رشتہ داروں کو لا کے بٹھائے. سرکاری بورچی تجھے اس لیے ملا ہے تاکہ تو پورے خاندان کو کھانا بنا کے کھلائے. یہ تنخواہ کہاں سے مل رہی ہے؟ بیت المال ہے نا. یہ سارے حکمران جہنم کی آگ میں کیوں جلیں گے؟ کیونکہ یہ بیت المال سے، عوام کے ٹیکس سے، عوام کے پیسے سے اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں. علی وہ حاکم تھا، چراغ بجھا دیا. کہا یہ پیسہ علی کی ذات کا نہیں ہے، بیت المال کا ہے. اور بیت المال کے چراغ کے نیچے جو حساب و کتاب ہو رہا ہے وہ بھی بیت المال کا ہے. جب تو میرے ساتھ ذاتی ڈسکشن کرنے آیا ہے، دوسرا چراغ اور اس کے اندر جو تیل ہے وہ علی نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے. طلحہ نے زبیر کو دیکھا، زبیر نے طلحہ کو دیکھا کہ علی سے کیا بات کرنے آئے ہو جو چراغ نہیں جلا رہا. ہاں کیا بات یا علی؟ مسئلہ یہ ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمیں گورنر بنا دیجیے. امام نے کہا کیوں تجھے گورنر بناؤں؟ میں صلاحیت کی بنیاد پہ بناتا ہوں، استطاعت کی بنیاد پہ بناتا ہوں. نہیں یا علی ہم نے آپ کی بڑی مدد کی تھی حکومت لانے میں. امام نے کہا میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے حاکم بناؤ، تم زبردستی میرے پاس ہے علی حاکم بن جاؤ. تو فرمایا عدالت علی کی وجہ سے علی سے دشمنی ہو گئی. انبیاء کو قتل کیوں کیا گیا؟ انبیاء اپنی بہتری چاہتے تھے. حضرت یحییٰ کا گلا کاٹا گیا کیونکہ وہ بادشاہ کو منع کرتے تھے غلط تعلقات نہ بناؤ. اس دشمنی میں اس خاتون نے حضرت یحییٰ کو کیا کروا دیا؟ قتل کروا دیا. حضرت لوط کے لوگ دشمن کیوں بنے؟ کیونکہ لوط کہتے تھے مرد کا مرد کے ساتھ ہم جنس گرائی سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ غیور و غیرت مند ہے. 2 سزائیں اسلام میں اتنی سخت ہیں کہ کوئی اس سے سخت سزا نہیں ہے. اللہ غیرت مند ہے. تو جب اس کی غیرت کو للکارتا ہے، ایک ہوتی ہے ذاتی غیرت، ایک ہوتی ہے دینی غیرت.
ذاتی غیرت، مثلا میرے بیٹے کو کسی نے کچھ بول دیا، میری بیٹی کو کسی نے کچھ بول دیا، میرے باپ کو کسی نے گالی دے دی، میری قوم کو کسی نے کچھ کہہ دیا، لہٰذا مجھ میں غیرت آ گئی. یہ حب ذات کی وجہ سے غیرت جنم لیتی ہے. ایک ہوتی ہے دینی غیرت. مولا حسین اگر کربلا گئے دینی غیرت کی وجہ سے. مثلا تو اللہ کا عاشق ہے، تو نے عشق کا وعدہ کیا، تو دن میں 5 مرتبہ مسجدوں سے اذانیں دے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، عشق کا دعویٰ کر رہا ہے، اور تیری نظروں کے سامنے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور تجھے غیرت نہ آئے. مجلس حسین میں بے حجاب ہو کر لوگ آئیں اور تجھے غیرت نہ آئے. علی طواف حج کر رہے ہیں، ایک جوان نے نگاہ کسی خاتون پہ ڈالی، وہیں پہ تماچا رسید کر دیا میرے مولا نے حج کے درمیان. یہ سیرت علی ابن ابی طالب نہیں ہے؟ جا کے شکایت کی وقت کے حاکم کو کہ علی نے مجھے تماچا مارا، میں عبادت کر رہا تھا، میں حج کر رہا تھا. انما یتقبل اللہ من المتقین. تیری عبادت کا کیا کہنا کہ تو درمیان عبادت لوگوں کے ناموس کو دیکھ رہا ہے. تو حاکم وقت نے کہا علی بغیر وجہ کسی کو مارتے نہیں ہیں. جو رات کے اندھیروں میں یتیم پروری کرے، جو کسی گھر میں جائے کسی خاتون کو کہے خاتون کوئی تکلیف تو نہیں ہے، وقت کے حاکم سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، کہ مجھے علی سے شکایت ہے، علی کی حکومت میں میرے بچے بھوکے ہیں. ایک بار علی نے آ کر پوچھا نہیں. مولا نے کہا میں تیرے بچوں کو سنبھالتا ہوں. وہ روٹی بناتی رہی، علی اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے، کبھی پیٹھ پہ بٹھاتے رہے. جب روٹی بن گئی کہا مجھے دے، میں تیرے بچوں کو کھلاتا ہوں. گھر کے برتن علی تجھے، اسے نہیں پتا یہ علی ہے. کافی دیر اس کے گھر میں رکے، جب نکل گئے تو واپس مولا کا غلام آیا کہ خاتون تو نے علی کو دیکھا؟ کہ نہیں. کہ میں نے تو دیکھا تیرے گھر میں آئے تھے. کہ کون؟ کہ یہی جو تیرے گھر میں تھا. کہ علی تھا. کہاں علی تھا؟ جس کے دل میں رحم و کرم ہو وہ علی ہاتھ اٹھائے کسی ایسے پہ. لیکن کیوں اٹھایا؟ غیرت اللہ. تو کعبۃ اللہ کے سامنے حکم خدا کو پامال کر رہا ہے. شرم اتنی ختم ہو جائے کہ حسین کی مجلس میں کسی کو شرم نہ آئے. یہ بیت اللہ ہے، یہ محل آمد اہل بیت ہے. تو فرمایا اے مومن، خدا قبول کرتا ہے اس سے جس کا عمل، جو دل کے اندر کیا ہو، تقوی الہی رکھتا ہو. عدالت علی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی. انبیاء سے دشمنی، رسول خدا سے کیا دشمنی تھی؟ کہتے تھے بتوں کو نہ پوجو. تعصبات جو ہمارے اندر ہوتے ہیں، سب سے بڑا مقابلہ کون سا ہوتا ہے؟ لوگوں کے غلط کلچر کا مقابلہ. بہت مشکل ہوتا ہے. ریولیشن ایسے تو نہیں آتی، انقلاب ایسے تو نہیں آتا کہ آپ کو بولا جائے یہ آپ کام غلط کر رہے ہو فوراً جواب کہ مولانا ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، آپ ان کو برا بھلا بول رہے ہیں. یہ شادیوں میں رسم مثلا غلط ہے، خلاف اسلام ہے. نہیں مولانا ہم صدیوں سے کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے. رسول خدا نے ایک یتیم کو پالا، نام ہے زید. پالا. عرب میں جو پالا ہوا تھا وہ بیٹا مانا جاتا تھا. یعنی ایام جاہلیت میں، اسلام سے پہلے جو پالے ہوئے تھے وہ بیٹے مانے جاتے تھے. آپ کسی یتیم کو لاؤ اپنے گھر میں پالو، وہ فزیکل بیٹا مانا جاتا تھا. اس معاشرے میں جو اقدار تھے بیٹا تھا وہ. اور جب وہ مر جاتا تھا پالنے والا تو وہ ارث بھی لیتا تھا. مطلب اس کے اگر 3 بیٹے اس کی اپنی بیوی سے اور 1 اس نے پالا ہوا ہے تو 4 بیٹے ہی تھے، ارث لیتے تھے، بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے. زید کی رسول نے شادی کروائی، شادی ہو گئی. کچھ مہینے یا کچھ عرصے کے بعد انبن ہوئی، طلاق ہو گئی. اللہ کا حکم ہوا اے میرے حبیب زید کی مطلقہ سے نکاح کرو. کیسے کرے رسول؟ وہ معاشرہ جو پالے ہوں کو بیٹا مانتا تھا. مطلب
کتنا معیوب ہے کوئی اپنی بہو سے شادی کرے، ہو سکتا ہے یہ؟ آپ تصور کریں اپنے معاشرے کو نا، بالکل ویسا تھا عرب کا معاشرہ کہ پروردگارہ کیسے کروں، عرب پالوہوں کو بیٹا سمجھتا ہے کہ حبیب یہی کام تو ہے جو تو کرنے آیا ہے، ان کی غلط رسموں کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یہ غلط رسومات کو ختم، ابتدا تجھ سے ہونی ہے۔ سارے عرب پریشان، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کون سے رشتے محرم ہیں اور کون سے رشتے نامحرم ہیں۔ ہمارے یہاں چچی بھی محرم، ماموں کی بیوی بھی محرم، چچیوں کو بھی ہاتھ ملا رہا ہے، یہ نہیں کہ غلط نیت ہے، کیونکہ ایک رسم ہے، ماں کی جگہ پر ہے، بھائی رشتے اپنی جگہ لیکن دین کی حدود اپنی جگہ۔ اس نے لکیر کھینچ لی، کون سا رشتہ محرم کون سا رشتہ نامحرم ہے۔ محرم رشتوں کے ساتھ جسم مل سکتا ہے، نامحرم رشتوں کے ساتھ بالکل ویسے ہے۔ نامحرم خاتون نہ تو اس کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے، وہی حجاب جو حجاب اسلامی ہے، حجاب اسلامی کے کلائیوں تک، اور شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے۔ آج کل فیشن ہے، ہر خاتون تبلیغی جماعت کی نمائندہ بنی ہوئی ہے۔ تو دین کو فالو کرنے آیا ہے یا فیشن کو فالو کرنے آیا ہے؟ آج فخر سے بولا جائے ہم فیشنیبل ہیں، تو کیا تم نے کوئی بڑا تیر مار دیا فیشنیبل ہو؟ علی کی دربار میں یہ نہیں پوچھا جاتا فیشنیبل ہو، علی کی دربار میں پوچھا جاتا ہے مومن ہو کہ نہیں۔ وہاں ایمان کو خریدا جاتا ہے، پوری زندگی میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں یا شیطان کو راضی کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ 1000 لوگ مجلس سنیں تو 1000 کے 1000 ہی سدھر جائیں، نہیں۔ پیغام امام حسین نے دیا، اور اس پیغام کے ذریعے سے اگر ایک بندہ بھی اور بنا، یہ حسین کی کامیابی ہے۔ ہاں؟ انبیاء پیغام دے، ضروری نہیں سارے لوگ، کیونکہ ہر بندے کا جو عقل ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، ہر بندہ اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ تو جتنے لوگ اس وقت دعا کرتے ہیں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، ہاں، اور بڑی خوشی سے آپ سب کہتے ہیں الہی آمین، لیکن روایات کے جملے ہیں جب مولا کا ظہور ہوگا لوگوں سے عدالت مہدی برداشت نہیں ہوگی، پورا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، تو نے کون سا حلال کیا کون سا حرام کیا، پورا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، تمہاری زندگی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور اس مولا کی تلوار بھی وہی ہے جو ذوالفقار علی ہے، اخلاق بھی وہی ہے جو اخلاق علی ہے، غیرت بھی وہی ہے جو غیرت علوی ہے، حیا بھی وہی ہے جو حیا زینبی ہے۔ اب سوال یہ ہے، تصور کرو اعلان ہوا کل صبح جمعہ امام زمانہ نیو رضوی آ رہے ہیں، تصور کرو کل صبح جمعہ اعلان ہو گیا بھائی تمہارے 12ویں امام کا ظہور ہو چکا، اور امام نے کہا ہم نیو رضویہ کا وزٹ کریں گے، ایک ایک مومن کے گھر جائیں گے۔ کتنے ایسے گھر ہیں جو امام کے ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کسی سیاستدان کی انٹری نہیں ہوگی، حجت خدا کی انٹری ہوگی۔ سیاستدانوں کو پروٹوکول چاہیے، آج کل دنیا دار لوگوں کو وہ آ کر یہ دیکھتے ہیں تو نے طعام کتنے لگائے، سفرے کتنے سجائے، گھر تیرا کتنا بڑا ہے، کتنا عالی شان ہے۔ حجت خدا یہ نہیں دیکھتے، وہ ایک ایک گھر کو ٹٹولیں گے، جس گھر کی ایک ایک اینٹ رزق حلال سے رکھی گئی ہو اس گھر میں امام زمانہ کا قدم داخل ہوتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کی آیت ہے، بس کیونکہ ڈیلی وقت کم رہ جاتا ہے اور مصائب میں کافی کئی لوگوں نے کہا کہ مولانا کیونکہ وقت اذان ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمارا ٹائم شروع دن سے 6 تھا، لیکن قومیں جب سست ہوں
تو مولوی بھی سست ہو جاتا ہے. تو کرتے کرتے اب 6:20 پہ ہم پہنچ چکے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اتنی بڑی آبادی رضویہ کی، لیکن جب مولانا کی آواز سنتے ہیں تو پھر ڈھیلے 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 ہو کر آتے ہیں. یہ سستی ہے نا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس اعتبار سے میں جعفر طیار کی سوسائٹی کو داد دیتا ہوں. وہاں کے واقعاً مومنین میں جو عزاداری کا جو میں نے پچھلے سال ایک جذبہ دیکھا تھا، کیونکہ ہر کمیونٹی کی کچھ خوبیاں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، تو واقعاً وہاں پہ ایک عظیم میں نے جذبہ لوگوں کا دیکھا تھا کہ عالم کے آنے سے پہلے لوگ پہنچ جاتے تھے کہ یہ ضرورت نہ پڑے کہ اذان دے کر لوگوں کو بلایا جائے. ذہن میں اتنا ہو کہ وقت نماز ہے تو آدمی پہلے بھی مصلی پر اللہ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے. اب قرآن کی آیت سنیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ. یہ قرآن کی آیت حدیث نہیں ہے. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقاموا، جب یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے بعد استقامت کی، تتنزل علیہم الملائکہ، خدا کہتا ہے ایسے بندوں پہ میرے ملائک نازل ہوتے ہیں. یہ تیرا درجہ ہے، یہ تیرا مقام ہے. ہمارے اوپر کیا نازل ہوتا ہے؟ ایک چڑیا بھی نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے انسان کا یعنی مومن کی سب سے بڑی نشانی جو اللہ کو مانتا ہے، جو خدا کو رب کہتا ہے. دیکھیے اللہ نے جگہ جگہ رب کہا. اب تیرا رب کون ہے؟ تجھے مینیج کون کرتا ہے؟ رب کا مطلب مینیجر، رب کا مطلب مدبر الامور، رب کا مطلب کائنات کو تدبیر کرنے والا. تیرے 24 گھنٹوں کو کون مینیج کرتا ہے؟ اس کی تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفس کے ہاتھ میں ہے، شیطان کے ہاتھ میں ہے، یا پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے سائے میں تیرے 24 گھنٹے گزرتے ہیں؟ انسان غور کرے. دکھاوا اسلام میں بہت بڑی سزا ہے. آج معیار دکھاوے کا بن گیا نا. آج یہ بیماری مولویوں میں بھی ہے، عوام میں بھی ہے. یعنی پوری توجہ اس پہ ہے کہ میرا لباس کیسا ہو، جو اٹریکٹیو ہو، جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں. گاڑی کیسی ہونی چاہیے، 6 گاڑیاں ساتھ آئیں تاکہ دور سے پتہ لگے کوئی جناب آ رہے ہیں. تو ساری توجہات ظواہرات پہ چلی گئی ہیں، باطن سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے. رشتوں میں چلے جائیں، یہی توجہ ہے. کسی آدمی کو پہچاننا ہو، کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن کون سا پڑتا ہے؟ لباس کا پڑتا ہے. بھلے بندہ ان پڑھ ہو لیکن ٹپ ٹاپ ہو کے ایسے کپڑے وپڑے پہن کر آئے، پینٹ سوٹ میں ہو تو کہیں گے پڑھا لکھا ہے، شلوار قمیص میں ہو تو کہیں گے بیچارہ تھوڑا ان ایجوکیٹڈ ہے. یعنی ذہنی لیول ظواہرات پہ چلا گیا. شادی کرنی ہو تو سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے؟ حسین ہے کہ نہیں ہے، شکل و صورت کیسی ہے. کسی خاتون نے کہا، میں نے کہا آپ کی اتنی دیر شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہا رشتے تو کافی آئے، میں کیوں نہیں کی؟ کہ نہیں کیسا بھی ہو میری پرواہ نہیں، دیندار ہے، مالدار ہے، غریب ہے، بس ہینڈسم ہونا چاہیے. یہ سوچ لوگوں کی اتنی ڈیولپ ہو چکی. یعنی ہم عاشق ظاہر ہیں، عاشق باطن نہیں ہیں. اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کو دیکھتا. ہاں صفائی کا تصور ہے، خوشبو کا تصور ہے، لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. تبھی آپ یہ ڈپلومیٹ دیکھتے ہیں نا، فورین دوسری کنٹریز کے ڈپلومیٹ دیکھیں اور ایرانی ڈپلومیٹ آپ دیکھا کریں تو آپ کو ایک فرق نظر آئے گا. ان کا لباس کافی سادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسٹرکشن رہبر معظم کی طرف سے دی گئی تھی کہ تبرج نہ کرنا. مثلا تم ایسا لباس پہنو تو یہ لگے کہ بھائی یہ مثلا کوئی ڈپلومیٹ ہے، کوئی سینیٹر ہے، کوئی ایم پی ایم این اے ہے، اور یہ بیچارہ عام آدمی ہے. تمہارا لباس وہی ہو جو عوامی لباس ہو، فرق محسوس نہ ہو تمہارے درمیان اور عوام کے درمیان. لیکن آج ہماری کمپلیٹلی کوشش ہوتی ہے کپڑے ایسے پہنوں جو یونیک ہوں، یونیک دکھوں. یہ تبرج جاہلی ہے. مثلا 10 لوگوں میں اگر میں بیٹھا ہوں تو سب کی توجہ کس کی طرف جائے؟ میری طرف جائے.
خواتین جب کپڑے دینے جاتی ہیں نا، یہی نیت ہوتی ہے، ایسا جوڑا لوں جو پورے محلے میں کسی کے پاس نہ ہو، اور جب پہن کے چلوں سب پوچھیں کہاں سے خریدا ہے، کیسا یونیک تم خرید کے آئے ہو، پر آدمی خوش ہوتا ہے کیونکہ میں سب کے اندر خود کو کیا کرنا چاہتا ہوں، ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کردار اہل بیت کیا تھا؟ جب حج پہ قافلے جاتے تھے میرے چھٹے امام اپنا بھینس بدل کے جاتے تھے کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، کیونکہ عبادت ہم دکھاوے کے لیے تو نہیں کرتے نا۔ الریاء هو الشرک کلہ، ریاکاری تمام تر شرک ہے۔ آج عبادتیں اعمال سب ریاکاریاں بدل چکے ہیں کہ تب تک مجھے خوشی نہیں ہوتی جب تک چار لوگ میری تعریف نہ کریں۔ اہل بیت اور اللہ کے متقی بندے خوش اس بات پہ ہوتے ہیں کہ میرے اس عمل سے کون خوش ہو جائے؟ پروردگار عالم خوش ہو جائے۔ تو مولا حسین نے کہا دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، بس ایک خدا راضی ہو جائے۔ میں نے پچھلے سال کسی مجلس میں کہا تھا اگر عقل سے بھی سوچو، عقل سے بھی سوچو، لوجک سے بھی سوچو، مثلا یہاں پہ مثلا امام بارگاہ میں 500 لوگ ہیں اور مولوی یہ کوشش کرے کہ 500 کے 500 راضی ہو جائیں، بڑا مشکل ہے 500 لوگوں کو راضی کرنا۔ کوئی کہے گا مصائب زیادہ پڑھیے، کوئی کہے گا فضائل زیادہ پڑھیے، کوئی کہے گا تبلیغ زیادہ کریے، کوئی کہے گا کہانیاں زیادہ بتائیے، کوئی کہے گا مولانا تھوڑے شعر و شاعری بھی ہو جائے، کوئی کہے گا قرآن کی تھوڑی آیتیں زیادہ ہو جائیں۔ ہاں، ہر آدمی کا مزاج الگ ہے، تو آدمی 500 کو خوش کرنے پر آئے تو پوری کوشش بھی کر دے، 500 کو خوش کرنے کر نہیں سکتا۔ تو میرے مولا فرماتے ہیں اے بندہ بے وقوف، تو لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اور پوری کوشش بھی کرے تو لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی عقل سے سوچے 500 کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک کو خوش کرنا آسان ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو ایک خدا کو خوش کر لے، ہاں، اور اگر وہ خوش ہو جاتا ہے پھر خدا کہا نا تو مجھ سے محبت کر، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دوں گا، تو میری اطاعت کر، میں لوگوں کو تیرا مطیع بنا دوں گا۔ کیا کیا امام خمینی نے، اتنا بڑا کمال، ایک پوری شیعہ ہسٹری میں اتنی بڑی ریولیشن آف شیعہ نہیں ملتی۔ اب یہ استقامت کا ٹاپک لمبا ہے، اس پہ میں کل آؤں گا، لیکن جن لوگوں نے استقامت کی اللہ نے انہیں بلند کیا، مقام اتنا دیا کہ جس طرح چاند آسمانوں میں چمکتا ہے اسی طرح حقیقی شیعہ ملائکوں کی نگاہوں میں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب یہ عالم محشر میں آئیں گے نور نکل رہا ہوگا ان کا۔ اسی طرح کربلا میں بھی کچھ چمکتی ہوئی ہستیاں ہیں تو سارے چمکدار، لیکن ہر ہستی کا رنگ اپنا تھا۔ غلام بننے کے لیے بھی صلاحیت ہونی چاہیے، غلام بننے کے لیے بھی وہ صفت ہونی چاہیے۔ ہر کسی کو وہ اپنا غلام نہیں بناتے، ہر کسی کو اپنا نوکر نہیں بناتے۔ جناب جون سب سے بوڑھے صحابی، 2 صحابی ہیں سعید و جون، اور یہ صرف برادران اہل سنت سنیں کہ کربلا میں کون قتل ہوا، نبی کے نواسے بھی قتل ہوئے، رسول کے صحابی بھی قتل ہوئے۔ بنو عباس اور بنو امیہ نے 500 ایئرز یعنی 5 سینچری ان لوگوں نے حکومت کی ہے، اور کٹر ترین دشمن تھے آل رسول کے۔ لیکن کہ یہ معجزہ نہیں کہ 5 سینچری اہل بیت کے دشمن حکومتوں پہ قابض رہے پھر بھی ذکر اہل بیت کو مٹا نہ سکے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، بے شمار۔ سینچری کم وقت نہیں ہوتا، یعنی جو اتنے دشمن تھے جنہوں نے مولا حسین کا گلا کاٹا،
جو اتنے دشمن تھے جنہوں نے 6 مہینے کے بچے پہ رحم نہیں کیا. ہم نہیں کہتے، خود خلوص سے کوئی بھی اہل سنت کا بھائی، کوئی بھی مسلمان بھائی صرف ہسٹری میں یہ پڑھے کہ 500 ایئرز میں رسول کی آل پر، نواسگان رسول پر کتنا ظلم ہوا. یہ تو بات کلیئر ہے. حسن و حسین تو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. 70 تیر لگے امام حسن کے جنازے پہ. جنازے پہ ایک بندہ دنیا سے جا چکا ہے، اس کے جنازے سے اتنی دشمنی. مولا حسین شہید ہو چکے ہیں، سر قلم کر چکے ہیں یہ لوگ، پھر بھی گھوڑے دوڑائے گئے. ہڈی پسلی انہوں نے توڑ دی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. ان کے بیٹے امام زین العابدین زہر دی گئی، ان کے بیٹے زہر دی گئی، ان کے بیٹے زہر دی گئی، ان کے بیٹے 14 سال زندان میں، ان کے بیٹے امام علی رضا زہر دی گئی. یکے دیگر اس کے بعد کتنوں کے انہوں نے در بدر کیا. کتنے لوگ مہاجر بنے ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، در بدر صرف اس جرم میں کہ ان کے دلوں میں محبت محمد اور آل محمد تھی. تو جو حسین کے جسم کو قتل کر سکتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں انہوں نے جھوٹی احادیث، غلط تفسیریں، غلط تشریحیں گڑی نہیں ہوں گی؟ جو کچھ اہل بیت کی شان میں رسول نے کہا، انہوں نے کم کوشش اس کو کم کیا جائے، لیکن یہ اعجاز پروردگار عالم ہے. اللہ کہتا ہے تو بھی مکر کرتا ہے، تو بھی پلان بناتا ہے، لیکن تیرا خدا سب سے بڑا پلان بنانے والا ہے. ہاں، اس پہ کل گفتگو ہوگی. اسی طرح کربلا میں بھی کچھ ایسے چمکدار سپاہی، جان رسول خدا کا صحابی ہے، ابو ذر کا غلام تھا، دے دیا رسول. رسول کے بعد آیا مولا علی کے گھر میں، علی کا بھی صحابی ہے. علی کے بعد مولا حسن کے بعد، مولا حسن کے بعد کس کے پاس آیا؟ امام حسین کے پاس. بوڑھا ہو گیا. تاریخ لکھتی ہے کمر جھکی ہوئی، ہاتھوں میں رعشہ تھا. اس کا کام تھا یہ خیمے کے در پہ کھڑا رہتا تھا. ظاہر بوڑھا آدمی کیا کرے گا، چوکیداری کرتا تھا. منع کرتے تھے، جون تو بوڑھا ہے، تو نے بابا کی غلامی کی، نانا کی غلامی کی، بھائی کی غلامی کی. یعنی مولا حسن و حسین کو اس نے اپنی گودی میں کھلایا ہے، بچپن سے ان بچوں کو بڑا کیا ہے. مولا زین العابدین ان کی نگاہوں کے سامنے جمع ہوئے. یہ غلام پیر آیا امام حسین کے پاس کہ مولا حسین، سارے صحابی جہاد کرنے جا رہے ہیں، مجھے اجازت نہیں دو گے؟ امام نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، جون تو بوڑھا ہو چکا ہے. کہ جون کربلا میں اس وقت سب پہ جہاد واجب ہے، کیونکہ اگر کوئی سنے نا اس کے امام کو قتل کیا جا رہا ہے اور امام یہ آواز دے حل میں ناصر ینصرنا، تو مدد کرنا ہر بندے پہ واجب ہے. لیکن جون، حسین نے یہ جہاد تجھ سے اٹھا لیا، میں نے تجھے آزادی دی، جنت کی گارنٹی بھی حسین نے تجھے دے دی، تو اسی وقت جنت دی ہے. جون بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کے دن سکون سے جا کے گزار. بولو تو کسی کو بولوں تجھے کہیں پہ چھوڑ کے آ جائے. بہت رویا. امام نے کہا نہیں جون، تو بابا کی نشانی، نانا کی نشانی ہے، میں تجھے مرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. کہ مولا میں آپ کی غلامی چھوڑنا نہیں چاہتا، کہ اب اگر غلامی کرنی ہے تو علی زین العابدین کی غلامی کر. آیا مولا زین العابدین سو رہے تھے، خیمے کے اندر آیا، مولا کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگا. امام نے کہا بابا جون رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ حسین نے جواب دے دیا، جہاد نہیں کرنے دے رہے، کہہ رہے تیرے بڑھاپے کے دن ہیں، جا سکون سے رہ، آرام سے رہ. کہ جب بابا نے معاف کیا تو پریشان کیوں ہے؟ کہ مولا میں ان سے کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن آپ تو میرے بیٹوں کی جگہ پہ ہیں، اپنے ہاتھوں سے بڑا کیا ہے. وہ غلام کیسا جو آسائشوں میں تو ساتھ رہے،
جو خوشیوں میں تو ساتھ رہے پر مصیبت آئے تو ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائے. میری سفارش کر دیجیے اپنے بابا سے، میں مر جاؤں گا ایسے. بیمار ہو کے دنیا سے جانا نہیں چاہتا، شہید ہو کے رسول کے پاس جانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے سفارش کی، حسین نے اجازت دی. اب جائے تو کیسے جائے؟ اس نے کہا شاید امام حسین کو یہ لگتا ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس نے کمر پہ کس کے کپڑا باندھا، ماتھے پہ رومال باندھا، تلوار نکالی کہ مولا اب تو بوڑھا نہیں لگ رہا نا. خود حسین نے تیار کیا. گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتا تھا، بیٹھ نہ سکا کیونکہ بوڑھا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مولا کوئی بات نہیں میں پیدل جا کے لڑوں گا. رسم بھی تھی، ایک ایک آ کے مقابلہ کرتا تھا. حسین کا غلام جون جیسے میدان کربلا میں گیا، تلوار نکاری اور للکار کے پکارا، حسین کا غلام ہوں، نام ہے جون. شمر نے کہا ابن سعد، حسین نے بوڑھے کو بھیجا ہے. کہا اتنا حسین غریب ہو گیا کہ اب بوڑھوں کو میرے مقابلے میں بھیج رہا ہے. کہ کیا کریں اس بوڑھے کا؟ کہ وہ کروں گا جس پہ حسین کو رلاؤں گا. کہ اس کو کوئی تیر نہیں مارے گا، اس کو کوئی تلوار نہیں مارے گا. کہ امیر پھر اس کو کیسے مارنا ہے؟ کہ اس کے اطراف میں جمع ہو جاؤ، اتنے پتھر مارو. میں چاہتا ہوں یہ تڑپ تڑپ کے مرے تاکہ حسین کا تڑپ نہ دیکھوں. تاریخ کے جملے ہیں، اتنے پتھر لگے. جون زمین کربلا پہ گرا اور جیسے گرا آواز دی، حسین غلام سے راضی ہو گئے. اتنا وقت نہیں تھا کربلا میں کہ میرے مولا حسین ہر جنازے پہ جاتے، لیکن چند صحابی ہیں جن میں ہو رہا ہے، جون ہے، جن کے جنازوں پر گئے مولا حسین. اور جیسے پہنچے، جون کا سر حسین نے اپنی گود میں لے لیا. جیسے سر گود میں لیا، جون کی آنکھیں کھلی، سر کو خاک کربلا پہ پھینک دیا. کہنے لگا مولا میں نہیں چاہتا میرا نجس خون حسین کے ساتھ ملے. یہ معرفت جون ہے. امام حسین نے پھر سر گود میں رکھا، پھر جون نے سر کو زمین کربلا پہ گرا دیا. کہ مولا یہ گودی میرے لیے نہیں بنی، علی اکبر کے لیے بنی ہے. اب لشکر یزید کا سپاہی، عجیب روایت ہے، عشق ہوتا ہے حسین سے جب ایسی چیزیں انسان پڑھتا ہے کہ کتنے کریم اماموں کے ماننے والے ہو. کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے تاریخ میں غلام اور آقا بڑے دیکھے، لیکن ایسا غلام اور ایسا آقا میں نے کبھی نہیں دیکھا. کہ کیا دیکھا؟ کہ جب غلام راضی نہ ہوا نا، بار بار حسین گود میں سر لے رہے ہیں اور جون سر کو نیچے کر رہا تھا. کہ پھر میں نے دیکھا حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین کا رخسار جون کے رخسار پہ آ گیا. کیونکہ جون نے مولا حسین کو ایک جملہ بولا تھا جب حسین نے اجازت نہیں دی تھی. کہ مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کیونکہ میرے بدن سے بدبو آتی ہے. حسین نے رخسار پہ رکھا کہ جون تو نے وہ جملہ کہا تھا، اب تیرے بدن سے ایسی خوشبو آئے گی. کہ جون تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا. ایسے اماموں کے ماننے والے ہو، دعا کرو جب بدن سے روح نکلے تو حسین کی زیارت نصیب ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین، سب مل کے وعلی اولاد
الحسین وعلى اصحاب بلند آواز السلام علی الحسین وعلى علی ابن وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب میرا سلام ہو کربلا کے دو ننھے سے لاشوں پر جن پہ پورے سفر میں ماں نے گریہ نہیں کیا، جب بھی خیموں میں کوئی لاش آتا تھا بی بی زینب اس لاش پہ ماتم کرتی تھی، اکبر کے لاش پہ رونے والے، قاسم کے لاش پہ رونے والے، لیکن فضا کہتی ہیں ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھی سی لاش آئی جو ہر لاش پہ روتی تھی، وہ بی بی زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ فضا خیمے میں گئی، کیا دیکھا؟ بی بی کا سر سجدے میں ہے، رو کے کہہ رہی ہے الحمدللہ، اے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کی۔ روایت کے جملے ہیں، کبھی اپنے بچوں کے لاشوں پہ نہیں روئے۔ قافلہ کوفہ گیا، شام گیا، پورے سفر میں کبھی کٹی ہوئی گردنوں کو نہیں دیکھا۔ وقت رہائی قریب آیا، زندان میں کٹی ہوئی گردن لائی گئی۔ اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے گود میں لیا۔ قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں نے گود میں لیا۔ ایک مرتبہ دو کٹی ہوئی گردنیں آئی، زینب کبھی حسین پہ روئے، کبھی اکبر پہ روئے، کبھی قاسم پہ روئے۔ یہاں سر لانے والے نے ایک جملہ کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ کوئی لینے کیوں نہیں آتا؟ فضانے کا مجھے دو، یہ میرے بچے ہیں۔ بی بی زینب سے کہا بی بی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کہا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہو، اور زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے۔ زندان میں بھی اپنے بچوں کے سروں کو نہیں دیکھا۔ کربلا گئے، ہر شہید پہ ماتم کیا پر بچوں پہ ماتم نہیں کیا۔ روایت کے بڑے عجیب جملے۔ قافلہ مدینے پہنچا، کہا سجاد میرے لال بڑی مدت سے نانا کے روزے پہ نہیں گئے، سجاد میں اکیلی جانا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ نانا کے روزے میں گئے، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، کہا نانا بڑی دور سے آئی ہو، نانا پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟
ایک مرتبہ کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا، او نانا تیری امت نے میری چادر چھینی، او نانا سمرنے تازیان مر، او نانا میرا حسین، میں قربان بی بی زینب کی مظلومیت میں نانا کے روزے سے نکلی سیدھا جنت البقیع گئے۔ بی بی فضا کہتی ہے بی بی زینب نے کوئی لمبے مصائب نہیں پڑے، جیسے ماں کے قبر پہ آئے بس ایک کام کیا، ایک مرتبہ خون بھرا گردہ نکالا، عجب نہیں زلزلہ آیا ہوگا، زینب گردہ ہٹا لے، رو کے کہنے لگی اماں تو نے گردہ برداشت نہیں کیا، میں نے 70 قدموں سے اور شمر کو حسین کے سینے میں آواز آئی بی بی عبداللہ بلا رہے ہیں۔ اب تصور کرو ایک بیوی کو شوہر کا بلا ہوا ہے، گھر بھی جاتی رہی، سوچتی رہی عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اولا محمد کہاں ہے؟ جیسے گھر کا دروازہ کھولا عبداللہ نے کہا اے بوڑھی خاتون رک جا، میری بیوی گھر میں موجود نہیں۔ کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، او میرا حسین مارا گیا، او میرا عباس مارا گیا۔ اب جیسے گھر کے اندر گئے صحن سونا سونا تھا، اسی صحن میں کبھی بچے کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا، وہ زینب جو کربلا میں نہیں روئی، جو شام میں نہیں روئی، جو نانا کے روزے پہ نہیں روئی، ایک مرتبہ دو ننھے سے مسلح دیکھے، مسلح کو سینے سے لگایا، کہنے لگی میرے اللہ اب بچوں کے علاوہ زینب کا دل نہیں لگتا، اب زینب کو بھی اٹھا لے۔ اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اے خدا بی بی زینب کے یتیم بچوں کا واسطہ ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے عاشقوں میں قرار فرما۔ اے خدا اس رونے کا واسطہ ہم سب کو قبر کے رونے سے بچا، قیامت کے رونے سے بچا، گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ مومن بیمار ہیں، غلام سرور ان کی بیٹی بیمار ہے، خدایا ان کی بیٹی بیوی اور بیمار ہیں، خدایا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اولاد کا بھی ان کو مسئلہ خدا ان کو بحق محمد و آل محمد اولاد نصیب فرما۔ جتنے بھی اس مجلس میں موجود ہیں جن کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔